کے نام سے سلام اور دعاؤں کے بعد امیگریشن قوانین میں جو سوالات ہیں یا حالات حاضرہ پر اس کے جوابات ہم سارے شیئر کرتے ہیں، مل کے سنتے سناتے ہیں. تو آپ سوالات مزید جو ہے بھیج دیں جو میرے پاس موجود ہے، میں ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اچھا، ایسے ہے کہ تعریفیں تو ساری اللہ کی اور درود میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اولاد پر. تو براہ راست جناب سوالات پہ آتے ہیں، پھر اس کے بعد جیسے جیسے آپ چاہیں گے سوالات بھیجیں گے اس طرح پہ کرتے جائیں گے. عثمان رضا ہیں، لکھتے ہیں کہ جو 2022 میں ویزا پر آیا لیکن فیکٹری کی نالائکی کی وجہ سے آج 4 سال ہو گئے کارڈ نہیں ملا، بلکہ لڑکا غیر قانونی ہو گیا. اچھا، اس میں ایسا ہے کہ فیکٹری کی یا ٹھیکیدار کی یا مالک کی کسی بھی قسم کی سستی نالائکی ایک علیحدہ جگہ ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ اس بچے نے، اس لڑکے نے، اس نوجوان ورکر نے نالائکی کی ہے. ڈرائیونگ کے اصول میں نا 2 چیزیں بڑی ہوتی ہیں. ایک، آپ نے بی کیئرفل رہنا ہوتا ہے، اور دوسرا کسی کی غلطی کو بھی آپ نے اس سے بھی بچنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل، اگر فیکٹری مالک ٹھیکیدار کا تو کوئی کام اس میں ہوتا ہی نہیں ہے، آپ نے خواہ اس کا بنا دیا ہوا ہے، تو مالکان میں سے کسی بھی قسم کی کوئی غلطی کوتاہی کرتا ہے تو قانون آپ کو تحفظ دیتا ہے کہ آپ اپنے تحفظ کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ٹائم پہ آپ نے کرنا ہوتا ہے. 4 سال گزر جانے کے بعد مسئلہ شاید آپ کو کوئی رستہ نہ دے. تاشفین لکھتے ہیں کہ میں نے آفس سے پتہ کیا، انہوں نے کہا ہے آپ سی ٹائپ ویزا پر اپنی بیوی کو بلا سکتے ہیں. 3 مہینے کے وزٹ ویزا پر، وہ بھی مالک کی گارنٹی پر. مالک کا سی ٹائپ ویزا یونان سے لیٹر لکھ کر دے گا، ساری ذمہ داری مالک اٹھائے گا. یہ میرے بچوں شہزادوں جو آپ ویزوں پر آتے ہیں ان کے حوالے سے گزارش ہے کہ ظاہر ہے انسان اگر شادی شدہ ہے تو وہ ضرور چاہتا ہے کہ اس کی فیملی، اس کے بچے بھی اس کے قریب ہوں. جانا بھی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے، لیکن اس میں یہ آپ سادہ لفظوں میں اس کو اس طرح کر لیں کہ مالک نے اسی طرح جو ہے 2 رستے ہیں. ایک، یا تو وزٹ ویزے کے قوائف ضوابط مطالبات پورے کیے جائیں. دوسرے، مالک ورک ویزا ہی اپلائی کرے کہ فلاں جاب، فلاں معاملے، فلاں سلسلے کے لیے ورک ویزا جو ہے وہ بھیجا جائے. اس پر لایا جا سکتا ہے، آیا جا سکتا ہے. ویسے قانون اس کا راستہ نہیں دیتا. یاسین صاحب ہیں، لکھتے ہیں کہ 3 سال والے پیپرز جمع کرائے تھے، مالک نے NC جمع نہیں کرایا، اب اس کا کیا ہوگا؟ مالک اگر NC نہیں لگاتا، وہ چیزیں پوری نہیں ہوتی، تو پھر کبھی اندیشہ ہے کہ آپ کے پیپر پروسیس نہیں کر سکیں گے. پتہ نا آپ کو، انہوں نے کہا تھا کہ 3 ماہ کے اندر، 2 ماہ کے اندر اپنا ٹیکس عام کا عامہ وغیرہ بنانے کے بعد NC جاری کرنا ہے اور لازم ہے. اس طرح اگر NC جاری نہیں کیا تو جب پیریفیریا آپ سے مالک کا لیٹر مانگے گا، پرو سلپ سی مانگے گا، تو پھر آپ نہیں دے سکیں گے. جب آپ ان کے مطلوبہ قواعد و ضوابط کے مطابق کاغذات ان کو نہیں پہنچا سکیں گے تو یقیناً وہ سمجھ لیں گے کہ اس کے پاس وہ قواعد کے مطابق چیزیں نہیں ہیں. تو اس میں کبھی اندیشہ ہے. ٹھیک ہے، مالک اگر NC نہیں لگاتا تو اس میں میرے بچے کرنا آپ نے کیا ہے، یہ نہ پوچھیں کہ کیا بنے گا. اگر مالک NC نہیں لگاتا تو مالک پر بذریعہ وکیل آپ کیس دائر کریں کہ بھائی اس نے لیٹر بھی لکھ کے دیا، میں نے کام بھی کیا، کام بھی کر رہا ہوں، تو آپ کا حق ہے کہ آپ کو NC دیے جائیں. تو مالک سے قانون NC لے گا، لیکن اگر آپ وکیل کریں گے، کیس دائر کریں گے، آگے پروسیس کریں گے، اپنے حال پر مہربانی کریں گے، تو پھر انشاءاللہ فضل تعالیٰ آپ کو آپ کا حق ملے گا. لیکن سوال اگر اس طرح کا کریں گے کہ بغیر NC کے کیا بنے گا، تو وہ اچھا نہیں بنے گا. امید سنگھ لکھتے ہیں، سر یونان میں کتنے سال بعد ویزا اپلائی کر سکتے ہیں؟ اچھا میرے شہزادے، اس وقت تو کوئی ایسا قانون موجود نہیں. پہلے 3 سال والا قانون موجود تھا کہ اگر آپ ثابت کرتے ہیں کہ 3 سال سے آپ یونان میں ہیں تو آپ لیگل امیگریشن کے لیے کاغذات جمع کرا سکتے تھے. اس سے قبل 7 سال والا بھی جاری تھا. اب نہ 7 سال والا ہے نہ 3 سال والا ہے.
تو اب اس کے بعد سوال یہ ہے کہ کیا یونان میں آس اور امید ہے کہ امیگریشن کبھی کھلے گی؟ اب الیکشن کا ٹائم ہے، یہ دسمبر تک کسی وقت بھی الیکشن اناؤنس ہوں گے، یونان کی حکومت تبدیل ہوگی اور اس کے بعد پھر نئی آنے والی حکومت 3 ماہ 4 ماہ 6 ماہ اس کے دوران جب یہ سارا پروسیس ہو جاتا ہے تو تب مجھے امکان ہے کہ تب کوئی پروسیس یا عمل رستے میں آ سکتا ہے۔ اس سے قبل میں اس میں نہیں دیکھتا کہ کوئی رستہ کھلنے کا راستہ نہیں دیکھتا۔ توحید ہے لکھتے ہیں سر جو لوگ ڈنکی لگا کر یونان آئے تھے 9 مہینے کے سیزنل ویزے پر، ڈنکی تو اور چیز ہے اور ویزا اور ویزے پر میرا، اب ڈنکی تو نہ ہوئی میرے بچے۔ اگر فار ایگزامپل ڈنکی لگا کر یونان آئے ہیں 9 مہینے، چلیں جو لوگ ڈنکی لگا کر یونان آئے ہیں 9 مہینے کے سیزنل ویزے پر، ڈنکی اور چیز ہوتی ہے اور سیزنل ویزا میرے بچے ایک لیگل ٹوٹل لیگل پروسیس ہے۔ بہرحال میں اس کا جواب دوں گا کہ سیزنل ویزا پر آپ آئے ہیں، دوسرے کا نہیں۔ اچھا جی، اب 9 ماہ میرے ڈاکومنٹس جمع گزر رہے ہیں، تقریباً گزر چکے ہیں، میں نے 7 سال کا کارڈ لیا تھا، اب مجھ پر 5 سالہ بین لگ گیا، کوئی راستہ رائے دیں۔ اچھا بین جب لگ جاتا ہے نا، اچھا یہ سوال بڑا پیچیدہ سا آپ نے کیا ہے، بہرحال کوئی بات نہیں، اب اس کو اس طرح آسان کر لیتے ہیں کہ آپ نے پیپر جمع کرائے تھے تو آپ پر بین لگ گیا ڈنکی کی وجہ سے، غیر قانونی یا کچھ بھی عمل 2 نمبری آپ نے کی اس کی وجہ سے، تو اب اس کا جب بین لگ جاتا ہے تو یونانی قانون صرف اس کا ایک راستہ دیتا ہے، صرف ایک راستہ، اور وہ ہے عدالت کو رجوع کرنا اور بذریعہ وکیل عدالت میں یہ ثابت کرنا کہ بھائی یہ میں نے 2 نمبری نہیں کی بلکہ کسی نے مجھے چیٹ کیا، دھوکہ دیا اور اس کے دھوکے میں آ کر پھر مجھے یہ معاملہ کرا دیا گیا۔ تو عدالت رجوع کریں، وکیل سے رابطہ کریں، بین کا یہ واحد راستہ ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں جی السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ میرا نام امیر سمد ہے اور میرا تعلق پاکستان کے KPK سے ہے سر، میں یونان 9 مہینے کے سیزنل ویزے پر آیا ہوں، میرے 8 ماہ ختم ہو گئے ہیں اور یہ میرا 9واں مہینہ ہے، میرے بارے میرے سارے ڈاکومنٹس بھی بنے ہوئے ہیں، ٹیکس کی پراپر ادائیگی ہو رہی ہے اور میرے وکیل نے میرے ریزیڈنس پرمٹ کے لیے اپلیکیشن بھی پیریفیریا میں جمع کی ہوئی ہے۔ تو سر اگر میں نے فنگر پرنٹس بھی دیے ہیں اور میں اپنا کارڈ وصول کرنے کے انتظار میں یہاں اسٹے کروں تو کیا یہ اسٹے میں تو نہیں آئے گا؟ اچھا یہ یہاں اب سوال پھر دوبارہ الجھ گیا ہے، یعنی کہ اس کا سادہ معاملہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر آپ نوجوان شہزادوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ 9 ماہ بعد واپس اپنے وطن جانا ضروری ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، اس ٹائپ کے جو سوالات ہوتے ہیں اس میں یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو اب ویسے تو آپ کے پاس کام ہے تو آپ کام کریں گے اور انتظار کریں گے، لیکن اگر قانون یہ کہتا ہے، قانون کے اس شق میں بڑی پیچیدگی ہے۔ پیچیدگی کیا ہے کہ آپ کے وکیل نے، آپ نے فوری طور پر اپنے وکیل سے ملنا ہے، وکیل براہ راست پیریفیریا سے پوچھے یا اس کو میل کر کے پوچھے کہ بھائی اس فرد کے پاس کام ہے، یہ کام سے چھٹی نہیں کر سکتا یا نہیں کرنا چاہتا، تو کیا پابندی ہے کہ یہ لازم طور پر آپ نے ملک جائے، چھٹی کاٹے، یا اس کو یہاں رہنے کی اجازت ہے؟ یہ اس لیے کہتا ہوں قانون تو سارے یونان کے لیے ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں مختلف پیریفیریاز، کوئی کہتا ہے یہ آپ کی مرضی ہے اور کوئی کہتا ہے کہ اس پہ جانا بڑا لازم ہے، تو اس لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ جو آپ کا پیریفیریا ہے اس میں لازم طور پر آپ رجوع کریں اور رجوع کرنے کے بعد پیریفیریا کا جو ہیڈ ہے وہ جو آپ کو جواب رائے دے اس پر عمل کریں، کیونکہ کئی نوجوانوں کے نا آدیا پرامونی ضائع ہو گئے ہیں 9 ماہ کے بعد نہ جانے کی وجہ سے۔ تو یہ چیزیں مد نظر رکھیں تاکہ آپ کا سب کچھ اگر ٹھیک ہے تو یہ سب بھی انشاءاللہ ٹھیک رہے۔ اچھا ان سوال آگے ہیں، ان سے قبل میں گزارش کرتا چلوں کہ 2 چیزیں ہیں، ایک تو ہے کہ جو ہم سالانہ
یورپ کا سب سے عظیم الشان اجتماع کرتے ہیں، آزادی میلہ ایتھن. تو 30 سال سے مسلسل یہ آزادی میلہ جاری ہے، ایک لمبی تاریخ ہے. اور شکر الحمدللہ اس میں خواتین کا، بچوں کا، اسکول کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے، کیونکہ بچے ٹیبلوز کرتے ہیں، مختلف چیزیں کرتے ہیں. تو ان کی تیاریاں جاری ہیں. ہفتہ اور بدھ، 2 روز ہفتہ اور بدھ. بچوں کو چھٹیاں، تو والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو جو مواقع ہوتے ہیں ان مواقع کو ضائع نہ کریں، بچوں کو لائیں تاکہ وہ اپنی فزیکل باکردار اور مضبوط